अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो वहां पर अब अदम एतमाद के हवाले से बातें हो रही हैं कि बानी पीटीआई क्या पार्टी क़यादत पर एतमाद करते हैं या फिर वो अपने फैमिली मेम्बर्स में जिनमें उनकी बहनें शामिल हैं, जिनमें उनकी अहलिया शामिल हैं, बुशरा बीबी। तो बात यह है कि वो अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से जो फैसले करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस, जो ऑर्डर्स वहाँ से आते हैं, वो किस को एतमाद में लेते हैं और वो किससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इस हवाले से अब मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। अलीमा खान समेत दीगर ने इमरान खान से मुलाकात की है और इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं से इज़हार नाराज़ी भी किया है और धरने के हवाले से तमाम तर सूरत हाल पर उनको मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा, बुशरा बीबी के फैसलों पर उनकी हिमायत करते हुए खान साहब नजर आते हैं और कहते हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं इसमें मेरी मर्जी शामिल है। यानी कि अगर डी चौक जाने की बात हो रही थी जिस पर पार्टी क़यादत ये कह रही थी कि ये बुशरा बीबी की शायद जिद है या उनका कोई ज़ाती फैसला है, तो उसकी भी इस बात से नफी होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि एहतजाज कैसे करना है, क्या प्लानिंग होनी है, मैंने बुशरा बीबी को इस हवाले से बता दिया था। और साथ ही साथ अब उनका जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है उसमें ये बात सामने आई है कि वो ये कहते हैं कि मेरे पास अभी भी एक आखिरी कार्ड है और उसे कब कैसे इस्तेमाल करना है ये फिलहाल मैं नहीं बता सकता। आज भी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अलीमा खान का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि खान साहब की बहन है, और उन्होंने कहा कि हम एहतजाज के मामले पर तमाम सियासी जमातों से रब्ता करते हैं। मुज़ाकरात के हवाले से कोई भी बात हो तो हम एक जमहूरी जो बातचीत है, मुज़ाकरात का अमल है, उस पर यकीन रखते हैं। माइनस बानी पीटीआई की बात हो रही है। अलीमा खान ये कहती हुई नजर आती हैं, अपने भाई के हवाले से कंसर्न जाहिर करती हैं और दूसरी जानिब हुकूमती मोर्चों से तहरीक इंसाफ पर लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला हमेशा की तरह जारी रहता है, जो आज भी जारी है। जैसे कि नायब वजीर आज़म इसहाक डार साहब फरमा रहे हैं कि बानी पीटीआई ऐसे मौक़ों पर एहतजाज करने की बात करते हैं जब दीगर मुल्की सरबराहान, बैनुल-अक़वामी क़यादत मुल्कों की पाकिस्तान में मौजूद होती है और पाकिस्तान के आगे बढ़ने की बात होती है, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है, पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब जा रहा है, गुर्बत कम हो रही है, महंगाई कम हो रही है, यानी एक रोशन पाकिस्तान की एग्जाम्पल देते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसमें रखना कौन डालता है उनके मुताबिक? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज और धरनों के जरिए। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं कि सिनेरियो क्या डेवलप हो रहा है और क्या ऐसा ही है कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है और जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हालात में अब आ रहे हैं और सिर्फ पॉलिटिकल इन बैरियर्स की वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पा रहा। शो में हमने दावत दी है फिरदौस शमीम नकवी साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सीनियर सियासतदान है। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। इंट्रो में आपने सारी की सारी चीज़ें तो यकीनी तौर पर सुनी होंगी, जिसमें हमने ये देखा कि थोड़ी सी पार्शियलिटी नज़र आ रही है चीज़ों के अंदर और काफ़ी कंसर्न भी इस हवाले से शो किया जाता है कि चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत हो, जो हमने नहीं देखी कि बैरिस्टर अली गौहर या सलमान अकरम राजा या दूसरे लोग डी चौक पर पहुँचे हों, बुशरा बीबी जिसको लीड कर रही थी, अली अमीन गंडापुर उनके साथ थे। अब ये सारे मामलात के हिदायत वहाँ से आती हैं, अमल कौन करता है, ये कंफर्मेशन का प्रोसेस क्या है विद इन पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़ तो बीबी ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी पूरी कोशिश है कि पीटीआई के बारे में बेतहाशा डिसइंफॉर्मेशन जो है वो सरकारी चैनल्स के ज़रिए पहुंचाई जाए। मीडिया पे ब्लैकआउट किया हुआ है पीटीआई को, उसकी ख़बरों को बानी चेयरमैन का नाम तक नहीं ले सकते, कवरेज हमें दी नहीं जा सकती, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर नहीं पाते। इससे कि तमाम लीडरशिप के ख़िलाफ़ जो है उन्हीं ने FIRs काट के नाम डाले हुए हैं और उसकी अभी तक सब लोग बेल्स निकाल नहीं सके। तो हमारा बयानिया आने में देने में बड़ी दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल, आप बैरिस्टर गौहर की बात करते हैं तो बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन है पार्टी के जी, वो अभी तक उनके पास वो ताकत नहीं आई कि वो एक ही वक्त में दो तीन जगह मौजूद हो। जिस दिन वो आ जाएगी तो वो करने लगेंगे, फिलहाल तो नहीं है। अच्छा। एक तरफ उनकी गुफ्तगू चल रही थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ और इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के साथ साथ वो चेयरमैन इमरान खान से भी मिलने की कोशिश कर रहे थे, रात को देर तक जाते भी थे। बहुत सारी चीज़ें जो अभी आप लोगों के सामने आई हैं। बताइए, एक शख्स फिजिकली दो तीन जगह किधर हो? पार्टी की बाकी क़यादत मौजूद थी, चेयरमैन साहब को कहा गया था आप वहाँ कंसल्ट करें। ठीक है। एडवोकेट सलमान अकरम राजा साहब को कहा गया कि आप लाहौर से निकालें। लाहौर के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई
وہ آپ دیکھیے کہ ہر گلی ہر کوچے میں پولیس نے جو ہے بے تحاشا تشدد بھی کیا، تمام داخلی راستوں کے اوپر کنٹینر لگا کے بند کر دیے گئے اور ظلم و ستم کی داستان جاری رہی۔ ٹھیک۔ وہ ان کو نکلنے میں وہاں سے 2 دن لگ گئے، جہاں جہاں جس کو موقع ملا وہ آیا۔ دیکھیں ہمیں اپنی پارٹی کے بارے میں جسٹیفیکیشن جو ہے وہ اس وقت دے جب ہمیں پلیٹ فارم ضرورت ہو۔ کوئی پوچھے کہ میں کہاں تھا، کیوں نہیں پوچھ رہے، میرا نام کیوں نہیں لیتے، اور لوگوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ہمارے بے تحاشا ایم این ایز ایم پی ایز موجود تھے، جی شعیب شاہین موجود تھے، بخاری موجود تھے، عامر مغل موجود تھے جو کہ پنڈی اسلام آباد کے تھے، کے پی کے عمر ایوب خان صاحب لیڈ کر رہے تھے، علی امین گنڈاپور تھے، علی اصغر خان تھے۔ آپ نے پھر ایف آئی آرز کاٹی کس طرح ہے؟ آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں کی سینٹرل لیڈرشپ سے ایف آئی آرز کاٹی ہیں؟ 125 سے زیادہ لوگوں کی ایف آئی آرز کاٹی ہیں کیونکہ وہ پروٹیسٹ کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ ٹھیک۔ کوئی اگر اس کے اندر آپ وہ تو ہائی لائٹ کر رہے ہیں جو نہیں تھے، وہ ہائی لائٹ نہیں کر رہے جو موجود تھے، تو دس از اے ویری بائسڈ وے آف رپورٹنگ تھنگس۔ تو اس لیے وہ نہیں۔ جہاں تک پی ٹی آئی کے اصولی موقف کا تعلق ہے، پی ٹی آئی موروثی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے پارٹی جو ہے وہ چلائی جائے گی پارٹی کی پولیٹیکل کیڈر سے۔ اچھا۔ عمران خان کے خاندان، ان کی بہنوں اور خاص طور پہ بیگم صاحبہ کا نہایت احترام کرتے ہیں، ہم ان کے جذبات سمجھ سکتے ہیں۔ ہم نے کیونکہ ہماری communication with our chairman has been very badly affected. فیملی ممبرس کو ایکسیس دی جا رہی تھی کورٹ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے وہ ایکسیس کا فائدہ اٹھایا ہے اور اس سے ان کے ذریعے کمیونیکیشن کرتے ہیں، اور کئی دفعہ جتنی نالج ہمارے پاس ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جو ہے وہ میڈیا جو ہے اس کو انٹرپریٹیشن صحیح نہیں کر رہا۔ بات اصل میں جو ہے جس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ گولی کس نے چلی، گولی کیوں چلی، پرامن لوگوں پہ گولی کیوں چلی، لوگوں کا راستہ پاکستانی کے اندر کتنی دفعہ روکیں گے لوگوں کو کنٹینرز لگا لگا کے، اس کے باوجود 3 لاکھ کا مجمع جمع ہوتا ہے، اس کا پرامن رہتا ہے، کوئی ایک گاڑی نہیں توڑی گئی، کسی کا شیشہ نہیں توڑا گیا۔ جو رینجرز کو مارنے کی بات کی گئی وہ بھی پتہ چلا کہ ایک شخص جو دیوانہ تھا اس نے گھر سے گاڑی چوری کر کے چڑھا دی تھی، وہ بھی ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو باتیں یہ کر رہے ہیں کہ کتنا بے طریق شیلنگ ہوئی ہے، کہاں کہاں ہوئی ہے، غازی پہ ہوئی، برہان پہ ہوئی، کٹی پہاڑی پہ ہوئی، 26 نمبر پٹنگی پہ ہوئی، ڈی چوک پہ ہوئی، گولیاں چلی، دن میں بھی چلی، ربر بلٹ بھی چلی، لوگوں کو دھکے دیے گئے نماز پڑھتے ہوئے کنٹینر سے اوپر سے۔ کوئی شریفانہ حرکت کی ان لوگوں نے؟ فردوس صاحب یہ ساری کی ساری معلومات لائٹ بند کر کے گولیاں چلانا اور ٹیئر گیس چلانا، مغرب کے وقت کا انتظار کرنا، یہ ظلم و ستم کرنے آئے۔ 3 لاکھ لوگ، 30,000 لوگ، جو تم کہنا چاہو، کیا اتنے لوگوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کرو؟ کیا پاکستان کو توڑنا چاہتی ہے یہ حکومت؟ اب انہیں نے اسلام آباد میں جو ہے پختونوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کی اسمبلی میں کیسی تقاریر ہو رہی ہے۔ کیا یہی ایسا ہی پاکستان چاہیے ہمیں؟ کیا بلوچستان میں 53 سال نہیں ہو گئے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے پہلی دفعہ ایکشن لیا تھا، اس سے لے کے اب تک کیوں نہیں بلوچستان کا مسئلہ حل ہوا؟ اس سے کہ فوج کے بس میں نہیں ہے مسئلہ حل کرنا۔ فردوس صاحب تو پھر یہ پولیٹیکل لیڈرشپ آئے آگے اور ان تمام مسئلوں کو حل کرے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ جہاں اس کا رول ہونا چاہیے صرف، اس کے اندر بھی فوج کہتی ہے ہمارا رول ضروری ہے۔ نہیں سر دیکھیں نا، پولیٹیکل لیڈرشپ اگر سیلف لیس ہو جاتی ہے اور وہ سارے اسٹیج پر آ جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے پاکستان کی اکانومی درست کرنے میں پاکستانی فوج کا کیا رول ہونا چاہیے؟ سر ہم ابھی ہم ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کے رول پر بات کر رہے ہیں۔ ایس آئی ایف سی کا رکن جو ہے فوج کے لوگ بیٹھے ہو۔ اچھا، اس کے اندر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ٹریک بیک کر جائے، پیچھے ہو کے بیٹھ جائے اور وہ بولے کہ ٹھیک ہے آئیے ٹیک اپ کیجئے سارے معاملات کو جیسے آپ ہینڈل کرنا چاہتے کریں؟ فوج نے یہ ہائیبریڈ نظام نہیں چل سکتا پاکستان میں۔ پاکستان کی پسماندگی تو خان صاحب نے اس پر بات کیوں نہیں کی؟
35 साल डायरेक्ट रूल है और उसके अलावा इनडायरेक्ट रूल है। तहरीक इंसाफ का तो 3 साल का रूल है, बाकी इस मुल्क को 47 से लेकर अब 77 साल हो गए। हम क्यों मलेशिया से पीछे हैं, हम क्यों साउथ कोरिया से पीछे हैं, हम क्यों टर्की से पीछे हैं, हम क्यों इंडोनेशिया से पीछे हैं? ये सारे मुल्क वो हैं जो हमारे साथ आज़ाद हुए थे। इवन बांग्लादेश जो हमसे आज़ाद हो के अलहदा हुआ था, वो भी हमसे आगे चला गया तमाम अहदाफ में। हम कहते हैं मईशत बहुत अच्छी चल रही है, सतह गुर्बत और बढ़ती जा रही है, गरीब का जीना हराम हो गया, स्टॉक मार्केट बहुत ऊंचा हो गया कि लेकिन दाल की कीमत जो 3 साल पहले थी आज भी वो उससे 2.5 गुना ज्यादा कीमत पे है। पेट्रोल जो कि एक जमाने में मिलता था कितने में, 100 से कम के अंदर, वो अभी भी जो है वो कहाँ पहुंचा हुआ है, डबल से ज्यादा कीमत हुई। बिल्कुल ठीक है। फिरदौस साहब थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं आपके पास वापस आती हूँ। शाहिदा रहमानी साहब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा साहबा। मैडम अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही उनको। शाहिदा साहबा को गालिबन आवाज़ नहीं आ रही। फिरदौस साहब आपसे ये सवाल था जब आप गुफ्तगू फरमा रहे थे ये सारी कि ये सब चीज़ें डी चौक के ऊपर हुई और शाम तक का इंतज़ार किया गया कि अब इनको ज़ाहिर मुंतशिर करना है, सूरत हाल को कंट्रोल करना है, तो सवाल ये है कि क्या ये सारी की सारी खबरें बानी पीटीआई के पास मौजूद हैं और उनका रिएक्शन क्या था? और कंसर्न का सवाल आपसे ये भी है जिसका मैं आपसे जवाब चाहूँगी कि क्यों वो जितने भी अपने मैसेजेस होते हैं, अगर ये मैसेज भी है कि वो ये फरमा रहे हैं कि मेरे पास एक कार्ड आखिरी मौजूद है और अभी उसको मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, ये भी वाया वो अपने फैमिली मेम्बर्स ही ये स्टेटमेंट्स रिलीज़ करवाते हैं। बैरिस्टर अली गौहर या दूसरे जितने भी लीडरशिप उनसे मिलती है, उन पर क्या उनको एतमाद नहीं है या उनसे उनकी ऐसी बातें नहीं होती? क्या वहां पर कोई कम्युनिकेशन गैप है, ट्रस्ट डेफिसिट है? एग्जैक्टली क्या समझते हैं आप? आपने कभी सूरत हाल सुनी है कि ये कम्युनिकेशन इमरान खान की जब सियासी लोगों से होती है तो कैसे माहौल में होती है? अव्वल तो उन्हीं ने पहली शर्त ये लगा दी है कि जो लोग मिलने जाएंगे इमरान खान से पार्टी से वो सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। अच्छा, सुनी है ना ये शर्त? आपने सुनी है कि नहीं सुनी? बिल्कुल, ये इसकी कंफर्मेशन तो नहीं है, जाहिर है ये भी हम सुनते रहते हैं, खबरें आती हैं, ज़राए की जानिब से खबरें आती रहती हैं कि वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन है मुलाकात के ऊपर। जो जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उन्हीं ने ऑर्डर्स दिए। अच्छा, कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। ठीक है। एक हम उनको जाके पूछ सकते हैं कि आज आपने दाढ़ी किस प्लेट से मुंडवाई थी, लेकिन ये नहीं पूछ सकते कि आपने हमारे लिए हिदायत क्या है। अच्छा, अजीब सी सूरत हाल है। दूसरी चीज है, मैं खुद 4-5 दफा मुझे मौका मिला जाने का, 2 मुनकर नकीर खड़े होते हैं पीछे। अच्छा, हमेशा। तो क्या गुफ्तगू होती है फिर? जी वो खड़े हुए होते हैं, वो नोट्स बना रहे होते हैं, उसमें कोई प्राइवेट गुफ्तगू मुमकिन आप फिर क्या गुफ्तगू करते हैं? मेरा सवाल ये है कि अगर आप जाहिर है सियासी जमात के हवाले से, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी फरमाइएगा। खान साहब जब हमसे बात कर रहे होते हैं तो वो जनरल डायरेक्शन दे रहे होते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते थे। जब उनको कोई खबरें मिलती हैं कि अब तुम लोगों को ये कर लें, लेकिन हमसे जो स्ट्रेटेजिकल इश्यूज हैं वो हम नहीं बात कर सकते। जैसे कि स्ट्रैटेजी का इशू ये होता है, strategy cannot be disclosed in front of everyone and otherwise it's not a strategy। ठीक है ना? तो इसलिए ये चीज हो नहीं रही। ये फैमिली मेंबर्स के साथ तब भी थोड़ी बहुत प्राइवेसी हो जाती है। वो कान में, कोर्ट के अंदर वो कान में जाके बात कर सकते हैं। ठीक है। पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ नहीं कर सक रहे थे क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर्स को वो उधर नहीं आने देते फैमिली के चैम्बर में। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे पास कोई चैनल पॉसिबल नहीं है इस वक्त तक कि जिसमें हम खान साहब से राब्ता कायम कर सकें। जो ड्यूरिंग ये 24 तारीख से लेके इनफैक्ट खान साहब से आखिरी मुलाकातें जो हैं वो देखिए कि कब हुई है पॉलिटिकल लोगों की। 4 दिन पहले से बंद कर दी गई थी। लोग बाहर बैठ के, जिसमें मैं भी, सलमान अकरम राजा, लतीफ खोसा, अली मोहम्मद खान और रऊफ, हम 22 तारीख को और 23 तारीख दोनों 5-5 घंटे हम बाहर खड़े रह के आए हैं वापस। अच्छा। और हमें मिलने नहीं दिया गया।
ٹھیک ہے. جبکہ پہلے کہا گیا تھا کہ فیسیلیٹیٹ کیے جائیں گے. ہم خود نہیں گئے تھے. یہ چاہتے نہیں ہیں. یہ پاکستان جس جگہ پہنچا گیا ہے دوراہے پہ جی جی وہ بہت خطرناک ہے. میں اپنے پاکستانی بھائی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یحییٰ خان دوئم کو لگام دیجیے. اگر یحییٰ خان دوئم کو لگام نہیں دیا گیا تو اس ملک کو وہ نقصان ہوگا کہ جو کہ نا تلافی ہے. تو سر یہ جو نقصان ہوگا، آپ دیکھیں پہلے بھی میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے، آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے جب آپ کے پاس ایک رسپانسبلٹی ہے، آپ ایک عہدہ، ایک ڈیزگنیشن ہولڈ کر رہے ہیں. تو ہم جتنے بھی، ہم پوری کی پوری لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم دوسروں کو ایک حد تک الزام بھی دے سکتے ہیں، ذمہ دار بھی ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن ایونچولی ہمیں بھی کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس ہو، تھوڑا سا ہم بیونڈ لمٹس جا سکیں اور ایکشن لے سکیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم خود اگر اس چیز کے اوپر کاربن نہیں ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے یا ڈائریکشن ایگزیکٹلی ہے کیا، تو پھر امپلیمنٹیشن ہوگی کیسے؟ یہ دیکھیں آپ کا، میں ایک تو چیز ہے. پہلی چیز، ہم سب کو بحیثیت پاکستانی جس چیز کو آئین کی پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ شاہدہ ہوں، چاہے پی ایم ایل این کے لوگ ہوں، کوئی بھی ہو، وہ فنڈامنٹل رائٹس گارنٹیڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن. وہ اسے کہ آج ہم اپوزیشن میں، کل یہ ہوں گے، پرسوں کوئی اور ہوگا. ہمیں فنڈامنٹل رائٹس جس کے اندر فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف ایسوسیشن ہے، فریڈم ٹو پروٹیسٹ ہے، اس کو ہم سب کو سیو گارڈ کرنا چاہیے. اور کسی فوجی عامر کو، کسی ڈکٹیٹر کو، کسی جرنیل کو یہ حق نہیں ہے لیکن کہ وہ اس رائٹ کو ایکسپٹ کرے. ایک منٹ میں مکمل کر لوں اگر اجازت دیں تو. ایک جملہ اور دو کہوں گا پھر سوال. دوسری چیز، بحیثیت آپ نے کہا میری ذمہ داری سب سے پہلے یہ ہے کہ میں اپنی ملک کی بقا کے لیے کوشش کروں. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر جو مینڈیٹ ہے اس کی عزت ہونی چاہیے. وہ مینڈیٹ جس کو ملا تھا، ہم نے پہلے بھی اتنے عرصے خاموشی، ہمیں ہر قسم کی دشواری ہوئی، لیکن ہم نے کہا ظلم کا بدلہ ووٹ سے. جب ووٹ ڈال کیا تو ووٹ کو تبدیل کیا گیا. ساری دنیا کہہ رہی ہے تبدیل کیا گیا. اب اگر انسان کہے کہ میں اپنا حق بھی نہ مانگوں اور میں خاموشی سے ہر ظلم سہتا رہوں، تو پھر احتجاج تو کوئی چیز ہی نہیں ہوئی. سچ بولنا کوئی بری بات ہوگی معاشرے میں. اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. ظالم کے سامنے سینہ سپر ہونا جو ہے وہ مسلمان کی شان بن جائے گا. یہ نہ کروائیے. نہیں، اس سے ہمیں بات چیت کے دروازے، ہم نے بات چیت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم بات چیت فوج کے ہر فرد سے کرنے کو تیار ہیں جو یہ اس وقت فیصلے کر رہے ہیں. ہم کس سے بات نہیں کرنے کو، ہم کہتے ہیں بٹھا لیجئے آپ زرداری صاحب کو بھی اور شہباز شریف صاحب کو بھی اپنے ساتھ، لیکن ہمیں آپ سے بات کرنی ہے کہ یہ سارے کام آپ کروا رہے ہیں. چلے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. شاہدہ رحمانی صاحب ویٹ کریے، پھر دوست صاحب ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم شاہدہ رحمانی صاحب. میرا بھی سلام کہتے گا، ان کو آواز نہیں جا رہی. وعلیکم السلام. میڈم تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ہم نے آپ کو پہلے بھی کنیکٹ کیا تھا، گفتگو ہو رہی ہے. پھر دوست شمیم نقوی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے ووٹ کو چرایا گیا ہے اور ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا گیا، اور ہمارا رائٹ ہے یہ کہ ہم اس ووٹ کی چوری کے حوالے سے احتجاج بھی کریں، ہمیں فریڈم آف سپیچ بھی ہے، ہم احتجاج کر سکتے ہیں، پریکٹس کر سکتے ہیں، یہ ہمارا جمہوری اور آئینی حق بھی ہے. تو پھر اس میں رکاوٹیں کیوں کھڑی کی جاتی ہیں؟ ہمیں اس کے اندر بھی ہرڈلز ہوتی ہیں کہ کیا ہم سچ نہیں بولیں، کیا سچ نہیں بولنا چاہیے، کیا اپنا حق نہیں مانگنا چاہیے، کیا ظالم کے آگے کھڑا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بہت شکریہ. بالکل آئین پاکستان بھی آپ کو احتجاج کا رائٹ دیتا ہے، فریڈم آف اسپیچ کا رائٹ دیتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب 70 سے ہمارے ملک میں، پہلے آپ کو پتا ہے کہ ماشاء اللہ رہا کہ 70 میں جب الیکشن ہوئے اس وقت بھی دھاندلی کا شور مچا، اور آپ نے دیکھا اس کے بعد 77 کے اندر جب الیکشن ہوئے 76 میں پھر بھی دھاندلی کا شور مچا. جب 88 کا ہوا، 90s میں ہوئے، بی بی نے خود کہا کہ ہمارے الیکشن چرائے گئے، اور ثابت ہوا. کورٹ نے بھی کہا کہ واقعی الیکشن چرائے گئے تھے، کورٹوں نے فیصلہ بھی دیا. پھر ہر الیکشن کے بعد یہی کہانی ہوتی ہے. 2018 کا جو الیکشن تھا بدترین دھاندلی کا الیکشن تھا، جس میں آر ٹی ایس بٹھا کر 8 دن کے بعد رزلٹ دیے گئے تھے. سوتوں کو جو ہار گئے تھے ان کو زبردستی جتایا گیا تھا.
اور میں سمجھتی ہوں کہ جو 2004 کی بات کر رہے ہیں، 2018 میں اس کی پوری فلم چلی تھی. اچھا. اور اس وقت جس طرح جنرل فیض اور تمام قوتوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ پکڑ کے، کیونکہ ہمیں یاد ہے جنرل آصف غفور کی پریس کانفرنسز، ہمیں یاد ہے ISPR جس طرح سے کہتا تھا کہ جی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور تمام میڈیا نے، تمام فورسز نے ان کو بھرپور ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے. وہ امپائر کی انگلی جس کا عمران خان کو انتظار تھا وہ ان کو پکڑ کر آئے. اور اس وقت بھی اپوزیشن نے بڑا شور مچایا، PMLN نے، JUI نے، لیکن پیپلز پارٹی اس وقت بھی مصالحت کے کردار کے طور پہ نہ صرف کھڑی ہوئی، بلکہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. جیسے بھی آئے ہیں، ہاں RTS کے تھرو آئے، جنرل فیض کے تھرو آئے، یا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ پکڑ کے آئے، لیکن پارلیمنٹ چلنی چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت جب شور شرابہ ہوا تو عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی جس میں میرا خیال شفقت محمود اور احسان اقبال اور کون کون تھے. خیر اس کی ایک میٹنگ کے بعد دوسری میٹنگ نہیں ہو سکی، کیونکہ عمران یہ طے ہوا تھا اس وقت کی جو حکومت تھی کہ جی پارلیمان میں بیٹھ کے مسئلے کو حل کیا جائے، پارلیمان کی کمیٹی بنائی جائے گی، پارلیمان مسئلے کو حل کرے گا. ٹھیک ہے جی. لیکن آپ نے دیکھا اس وقت نہ تو ڈی چوک پہ دھرنے ہوئے، نہ آ کے بیٹھا گیا کہ بار بار اٹیک ہوں، نہ پولیس کو جوانوں کو، نہ رینجرز کے جوانوں کو مارا گیا. اور بالکل پیپلز پارٹی نے ایک لانگ مارچ کراچی سے کیا، اسلام آباد تک کیا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا. جہاں انہوں نے کنٹینرز لگا کر پورا ریڈ زون بند کیا تھا، جس جگہ پہ ہمیں اجازت دی گئی ہم وہاں بیٹھے، راستے میں ریسٹرکشنز کھڑی کر دی گئی، ہم نیگوشیشن کرتے رہے، بات چیت کرتے رہے پرامن طریقے سے. جیسے ہی یہاں پہنچے، قیادت اس کو کہتے ہیں، قیادت آگے تھی، قیادت نے کہا بس اب آپ کا کام ختم، آپ اپنے اپنے گھروں کو پرسکون چلے جائیں. آپ بتا دیں کہ کوئی کسی کو مارا گیا ہو، پیٹا گیا ہو، شور شرابہ مچایا گیا ہو، یا کسی قسم کی بدتمیزی ہوئی ہو. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک جگہ متعین کر دی گئی، وہ وہاں بیٹھ گئے، وہ بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر آئے تھے، انہوں نے بھی حملہ نہیں کیا. نون لیگ بھی آئی، انہوں نے بھی حملہ نہیں کیا گیا. دیکھیں بالکل کریں، لیکن آپ جس طرح ابھی فردوس عاشق وہ فردوس شمیم نقوی صاحب فرما رہے تھے کہ رائٹ بھی ہے اور ہمیں ملک کے لیے کام بھی کرنا ہے. فارم 45 ہو، 47 ہو، عدالتیں بھی کام کر رہی ہیں، پارلیمنٹ بھی کام کر رہی ہے، پارلیمنٹ میں کمیٹیاں بھی بن رہی ہیں، آپ بیٹھ بھی رہے ہیں. آپ نے دیکھا 26ویں آئینی ترمیم میں آپ کے پارلیمانی لیڈرز جو تھے وہ بیٹھے اور بیٹھ کر کنسنسس بھی بلڈ ہوا. تو یہی وہ طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہر ہفتے 10 دن کے بعد کہیں چلیں جی اسلام آباد میں جا کے حملہ کر دیں. تمام ریاستی مشینریز آپ خود دیکھ رہے ہیں نا، تمام کرینے سے لے کے ریاستی ملازمین، ریاستی وسائل کو لے کے ایک صوبہ جو ہے وفاق پہ چڑھائی کرتا ہے. کہ ایسی تو نہیں ہوتا نا، طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا. آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی کی پوری جو ہسٹری ہے 57 سال کی، اس کے اندر ہمیشہ ہم نے ڈکٹیٹروں کا مقابلہ کیا. لیکن اگریسیو اپروچ تو شیدر ہماری سمجھ، جو اگریسیو اپروچ ہم پاکستان تحریک انصاف میں دیکھتے بھی ہیں اور جس کے اوپر بات بھی ہوتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں تھی. تو فردوس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی ایک مین ریزن ہے؟ کیونکہ جیسے میڈم فرما رہی ہیں کہ میں بھی تو بات کر لوں، اتنی دیر سے آپ لوگ بات کر رہے تھے تو مجھے کمپلیٹ تو کرنا ہے. جی پلیز پلیز پلیز. شہید ذوالفقار علی بھٹو جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر تھے، اس ملک میں آئین دیا، اس ملک میں اسلامک سمٹ کانفرنس کرائی، مختلف بڑے بڑے پروجیکٹ لائے، پاکستان کے عوام کو جو ہے پالیٹکس میں پہلی دفعہ لے کے آئے، NCNIC دیا، پاسپورٹ دیا، تاریخ ہسٹوریکل کام کیے. آپ نے نہیں دیکھا کہ ڈکٹیٹر نے کس طرح ان کی منتخب حکومت کا نہ صرف خاتمہ کیا بلکہ ان کو تختہ دار پہ چڑھا دیا، ان کی فیملی کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی گئی، پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پوری زندگی اسٹرگل کرتی رہی، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کرتی رہی. 70,000 سے زائد ورکرز نے کوڑے کھائے، پھانسیوں پہ لٹک گئے، پھانسی کا پھندا چون کے. کوئی لیڈرشپ کہیں یہ نہیں کہ ورکر کو کھڑا کر کے آگے اور بھاگ گئی ہو. آپ نے دیکھا ہمیشہ مقابلہ کیا ہم سب نے. ابھی زیادہ عرصے پرانی بات نہیں ہے، عمران خان کا دور میں ہمیں ان سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، مارا گیا ایز اے پارلیمنٹیرین، اور ہم نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا تھا، کوئی ہم پہ FIR نہیں تھی. ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم لیڈرشپ کے ساتھ جا رہے تھے. اور بلاول صاحب کے اوپر مقدمات بنائے گئے. آصف علی زرداری صاحب کو عمران خان کی خواہش پر ان کے کیسز کو کراچی سے پنڈی منتقل کیا گیا، بختر بند میں بند کر کے ہتکڑی لگا کے پیش کیا جاتا تھا. اسی طرح دل نہیں بھرا تو پھر فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ کیا. دیکھیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس وقت بھی ہم کہتے تھے پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، آج بھی کہتے ہیں
کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، That's لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اداروں پہ حملہ کریں، آپ پارلیمنٹ پہ حملہ کریں، آپ اس کو فردوس صاحب کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ میڈم اس پہ بھی بات کرتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے گا. لیاقت بلوچ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، نائب امیر جماعت اسلامی. السلام علیکم لیاقت صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ہم گفتگو کر رہے ہیں، فردوس شمیم نقوی صاحب بھی ہیں، شاہدہ رحمانی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ایک سیاسی عدم استحکام ڈیولپ ہو رہا ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے؟ کس کا کیا رول ہونا چاہیے، کس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ اس پر بحث ہو رہی ہے کہ اگر ڈی چوک ایک جماعت پہنچی ہے اپنے کچھ مطالبات لے کر، تو اس کو ایک پیٹرن کے تھرو باقاعدہ کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے آنا چاہیے. پھر مذاکرات کا سلسلہ ہوتا ہے، یا پھر جس طریقے سے کریک ڈاؤن ہوا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ملک میں سیاسی بحران بڑھ رہا ہے، سیاسی عدم استحکام بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ تو ہے کہ عوام میں جو اعتماد کی پوری شدت سے کمی پیدا ہو رہی ہے، جس کا نقصان سیاست اور جمہوریت کو ہو رہا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ بھی اگر سیاسی محاذ پر ایک افراتفری، باہمی تصادم اور بند گلی میں کھڑے رہیں گے اور کوئی کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو اس کا تمام تر فائدہ جو ہے کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوتا ہے اور غیر آئینی، غیر جمہوری قوتوں کو ہوتا ہے. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ بھی جو حکومت اس وقت اس کی پوزیشن اپنی بھی بہت کمزور ہے، اور 2024 کے جو انتخابات ہیں اس کی بنیاد پر جو نتائج ہیں وہ بھی شدید متنازع ہیں. جی اس لیے حکومت اپنی کمزوری کی وجہ سے ہر وہ حکم اور ہر چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ جس میں ان کا اقتدار کا تحفظ ہو جائے، باقی چاہے ہر چیز بھاڑ میں جائے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بھی ساری صورتحال میں اصل ذمہ داری تو پاکستان کی سیاسی جمہوری قیادت کی ہے کہ وہ بھی اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں. ماضی میں جو بھی اقدامات ہوئے ہیں اس سے رجوع کرنا چاہیے. اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہو، عدالت کی آزادی ہو، قومی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو، اور عدلیہ بھی آزادی اس کی تسلیم کی جائے اور اس کے صحیح فیصلوں کو بھی تسلیم کیا جائے. لیکن یہ کام اسی وقت ہوگا کہ جب سیاستدانوں کے درمیان ڈائلاگ ہوگا. ٹھیک. اگر ہم یہ کہیں کہ بھی نہیں فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے یا فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے اور بات اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہونی چاہیے، تو یہ چیزیں تو پہلے بھی سیاست جمہوریت کو خراب اور کمزور کرتی رہی ہیں، اور اب بھی اگر وہی روش برقرار رہتی ہے تو الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ عوام کا بھی ہوگا اور عام آدمی کا بھی ہوگا، اور ملک میں سیاست اور جمہوریت مزید کمزور ہوگی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی ضرورت ہے کہ نیشنل پرائرٹیز، قومی ترجیحات پر قومی قیادت کو ڈائلاگ بھی کرنا چاہیے اور کم از کم ایجنڈے پر مل بیٹھنا چاہیے. اس میں آئین کی بالادستی ہے، عدلیہ کی آزادی ہے، صاف شفاف انتخابات ہیں، اور ملک کو معیشت کے اس بحران سے نکالنا، دہشت گردی کے اس افرید سے نکالنا، یہ چند بنیادی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس پر بالآخر آج کریں، کل کریں، کس وقت کریں، سیاسی قیادت کو ہی ڈائلاگ کے ذریعے سیاسی بحران ختم کرنے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن لیاقت بلوچ صاحب، فردوس شمیم نقوی آپ کی آمد سے قبل یہ فرما رہے تھے کہ دیکھیں پاور ہولڈنگ طبقات، اسٹیبلشمنٹ جو ان تمام چیزوں کی رسپانسبلٹی لیتی ہے اور وہ ذمہ دار بھی ہے، تو ہم انہی سے بات کریں گے، ہم پولیٹیکل قیادت سے بات نہیں کرنا چاہتے. آپ ان کے سٹیٹمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے پاس وہ پاورز نہیں ہیں کہ وہ ان کے مطالبات کو مان سکے، ان پر بات کر سکے، مذاکرات کر سکے یا امپلیمنٹ کروا سکے کسی بھی فیصلے کو؟ دیکھیں یہ بات تو فردوس صاحب کی بالکل بجا کہ بھی طاقت تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اور اسٹیبلشمنٹ مزید اندھی طاقت اس کے پاس منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے. اور جو سیاست، انتخاب اور حکومت سازی کے معاملات میں طاقت کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ہمیشہ ہر ایک نے مذاکرات کیے ہیں،
اور ہم بار بار سنتے رہے ہیں کہ حکومت اور فوج ایک پیج پر ہے، ہم سب جو ہے کہ مل کے اور مشترکہ فیصلے کر رہے ہیں، لیکن اینڈ پوائنٹ پھر یہی ہوتا ہے کہ اپنا پاکستان میں سیاست کے لیے مزید دائرہ تنگ ہو جاتا ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ تو میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ بھی ہر 5 سال کے بعد الیکشن تو ہوتا ہے، لیکن ہر الیکشن کے موقع پر کوئی نیا ایک کھلاڑی اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کے لیے موجود ہوتا ہے۔ جب مسائل سیاسی ہیں، جب بحران سیاسی ہے، جب انتخابی بحران، اگر کوئی بھی پارٹی انتخابات کے معاملات میں جو ہے کہ بیلٹ باکس کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے انکار کر دے تو ظاہر ہے الیکشن کو پھر کسی نہ کسی حد تک ٹھیک سمت پہ جانا ہوگا، لیکن یہ کام تو بالآخر سیاسی قیادت کو ڈائلاگ کے ذریعے کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ سے ہی پھر بھیک مانگنی ہے اور ان کی دہلیز پر جا کے ہی سجدہ ریزی کرنی ہے تو اس کے نتائج بھی وہی ہوں گے جو پچھلے 70 سال سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ بالکل تو ماضی کے جتنی بھی چیزیں ہیں، میں نے جو پہلے بھی کہا کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہوگا اور مستقبل میں سیاست اور جمہوریت کے استحکام کے لیے اقدامات کرنے ہوں۔ الگ راستے، تھوڑے نئے راستے جن کو آپ نے پہلے ٹرائی نہیں کیا ان کو ذرا ٹرائی کر کے دیکھیں، لیاقت صاحب فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، فردوس صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ فردوس صاحب کیا کہیں گے؟ لیاقت بلوچ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ لیاقت بلوچ صاحب نے جو بات کی ہے اس کو میں اگر آگے لے کے چلوں تو دیکھیے کہ سب سے پہلے تمام سیاسی پارٹیوں کو اس بات پہ تو ہم ایگری کرتے ہیں نا کہ فوج کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اس حکومت کو اگر اس مفروضے کے اوپر یقین ہے تو کیا وہ پابند کر سکتی ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت کرنا؟ سر آپ نے کیوں نہیں کیا؟ خان صاحب نے کیوں نہیں کیا جب ان کی حکومت تھی؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چلیے مجھ سے غلطی ہو گئی، 1 منٹ کے لیے لیٹس ایزیوم، بہت سارے جوابات ہیں، بٹ ٹو کلوز دس آرگومنٹ اینڈ موو فارورڈ، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو اس کے معنی یہ غلطی بار بار دہراتے رہے تو تب صحیح ہے۔ تھینک یو، آئی ڈونٹ بائی دیٹ آرگومنٹ۔ میں کہتا ہوں when you realize that mistake has been made، ایک غلطی کا احساس ہو گیا تو اس غلطی کا تدارک فوری طور پہ ہونا چاہیے۔ صحیح ہے۔ اگر تمام سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں، خود کور کمانڈرز نے ابھی بیانیہ دیا کوئی 3 ماہ پہلے پاکستان کو، عوام کو، کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتی، جبکہ خود ڈائریکٹلی 35 سال تک وہ ڈائریکٹلی رول کرتے رہے۔ آج تک جس آدمی نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا ہے اس کے خلاف کوئی ایکشن لے سکی ہے کوئی سیاسی حکومت؟ نہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان کے اندر فوج کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس تو واپس ہو گیا، لیکن the murder of the constitution کا کیس ابھی زندہ ہے، اور یہ آج نہیں ہوا تھا، پہلی دفعہ 1956 میں ہوا تھا، اور اس سے بھی پہلے ہوا تھا 1948 سے لے کے 56 تک۔ سکندر مرزا اور ایوب خان نے مل کے کتنی گورنمنٹس تبدیل کرائی ہیں اور پاپولر گورنمنٹس تبدیل کرائی ہیں، وہ بھی سب کو پتا ہے۔ کون کون سی جماعتیں کس کی گود میں پل کے جوان ہوئی ہیں، کون کس کو ڈیڈی کہتا تھا اور کس کو فردوس صاحب آپ نے خود ہی فرمایا کہ اب جو باتیں ہو گئی ہیں ان پر ہم بات نہیں کریں گے۔ میں یہ دیکھیے چند الفاظ کے اندر شاہدہ رحمانی کا بھی جواب دینا چاہوں۔ ایک منٹ مجھے موقع دیجئے۔ اگر پنجاب سرکار جو ہے وہ 150 کروڑ روپے کے صرف کنٹینر لگا دے اور اس سے زیادہ جو ہے پولیس کو استعمال کرے کس چیز کے لیے کہ پروٹیسٹرز جو ہیں وہ پنجاب سے باہر نہ نکل سکے یا پنجاب کے، تو وہ جائز ہے۔ ایک کرین دکھا دے 23 تاریخ سے لے کے 26 تاریخ تک، ایک سرکاری گاڑی دکھا دے، ایک جو کہ وہاں کسی سرکاری آدمی کی تصویر دکھا دے کہ یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ سرونٹ اپنے ساتھ 50 اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگ لایا تھا۔ الزامات لگانے بہت آسان ہوتے ہیں، کہتے ہیں گولی نہیں چلی، کہتے ہیں ٹیئر گیس ہی نہیں چلی۔ 3 وزراء آ کے کہہ چکے ہیں کہ گولی نہیں، پالی کلینک کا ریکارڈ اویلیبل نہیں۔
फिल्म्स का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। जो मतीउल्लाह जान जिसने कहा कि मैंने इतनी लाशें देखी, उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया गया। हामिद मीर की बात रिलायबल नहीं है, गोली तो चली नहीं। सच बोल रहे हैं ना ये लोग। और हम यही वो आता तारा कर भी आके कह रहे कि ये तो इनकी लाशें जो हैं वो टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे है। अरे भैया, लाशें खबरों में डाली जाती हैं, जाओ देख लो, उनके घर वालों से मिल लो, इतनी तो शर्म हया कर लो। लोगों के जख्मों को तो ना करे तो ये कह के तुम्हें शर्म नहीं आती? हमने कोई हजारों नहीं क्लेम किए, हम बड़े मोहताज चल रहे हैं इस मामले में। हम कह रहे हैं अभी तक 13 कंफर्म्ड है और ज्यादा की हमें लगता है कि होंगी, इससे के बेतहाशा लोग अभी भी मिसिंग हैं। अच्छा, मिसिंग पाकिस्तान में 2 तरीके से होते हैं। वो लोग जो एजेंसियां उठा लेती हैं, जिसका शिकवा मारंग बलोच करती है। अच्छा और सर ऐसा है कि जो अब शाहिदा रहमानी की खास जानिब भी बढ़ना है, वक्त की कमी है, माजरत शाहिदा रहमानी साहिबा। अब जिस तरह से गुफ्तगू हो रही थी कि जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, उसका अपना किरदार अदा करने के लिए, सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने के लिए, आप क्या समझती हैं कि फिर जमहूरी तरीके से ही आगे बढ़ना होगा और इन पॉलिटिकल लीडर्स को ही अपना रोल प्ले करना होगा? बाहर से तो कोई नहीं आएगा इसको देखने के लिए। जब आपने आईना दिखाया तो बुरा लग गया, कहने लगी जी उसको छोड़ दें, ठीक है। और जब ये फौज का हाथ पकड़ के चल रहे थे और इनकी मैंने सवाल किया उनसे ये। जी बिल्कुल, मैं यही बात कह रही थी। कहा था बीबी डैडी वाले का भी जिक्र करती है। डैडी छोड़ दें, आपने तो अब्बा बना के सारे काम करा लिए। अभी आपने खुद ही फरमाया था कि उस बहस में नहीं जाना। हमने जो किया ना, जिसलिए कहते थे वो सबको पता है। वो जिसलिए कहा था वो कादिर पटेल बता चुका था असेंबली के अंदर। लग रही है तो लग जाए। हाँ, वो इसलिए कहते थे, वो कादिर पटेल लग गई मेरी बहन। आप बात कर लें, आपको तमीज नहीं है बात करने की तो मत किया करें। क्या बदतमीजी की है? तो मैंने जब आप बात कर रहे थे मैंने बीच में बात की। सर प्लीज आप उनको बात करने, आप कंप्लीट, मैडम को कंप्लीट करने जी, फरमाइए। जब इनकी उंगली पकड़ के ये चलते रहे, जब बहुत अच्छा था। अगर उस वक्त ये बात मान लेते, पॉलिटिकल जमातों से डायलॉग कर लेते, चाहे जैसे भी आए थे, लूले लंगड़े, चाहे आरटीएस सिस्टम को बैठा के आए थे। अच्छा, फिर मजे की बात ये कि जहां जहां इलेक्शन में ये जीते वो इलेक्शन कमीशन अच्छा था, जहां ये हारे, एक तो इनको हार बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ये बादशाह सलामत चाहते हैं कि हम हर जगह से सिर्फ जीत कर आ जाएं और दूसरा नहीं। नंबर 3 ये कह रहे हैं, मैं चले हम अफसोस करते हैं, फिर आदत से मजबूर है ना, बर्दाश्त ही नहीं है। सबसे बड़ी बात जमहूरियत के अंदर है बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल के साथ दूसरे की बात सुनना और फिर दलील से जवाब देना, ठीक है। आपके अंदर यही चीज नहीं है, जिसकी वजह से आप ये भुगत रहे हैं। उस वक्त भी सदर जरदारी ने कहा था इतना जुल्म करो जितना तुम बर्दाश्त कर सको। जितनी जमहूरियत के लिए हमने बर्दाश्त की ना, हमने लाशें उठाई हैं अपने अजीम कायदीन की। हमने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की लाश उठाई है, उनके 2 बेटों की उठाई है, उनकी बेटी की उठाई है। इस मुल्क की मुंतखब वजीर आजम 2 मरतबा रह चुकी थी जो पाकिस्तान का प्राउड, तो उनकी लाशें उठाई हैं। 70,000 से ज्यादा वर्कर ने खोड़े खाए, क़यादत छोड़ के नहीं भागी, क़यादत आगे खड़ी रही और आज भी क़यादत हमारे साथ हमेशा खड़ी रहती है। हम गिरफ्तारियों से डरते नहीं है, जब बुरा वक्त आता है आगे बढ़ के गिरफ्तारी देते हैं, गिरफ्तारी के लिए छुपते नहीं है या भाग नहीं जाते। आप जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करें तो फिर खुल के करें, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने की। 70,000 से ज्यादा वर्कर खोड़े खाते थे, जिए भुट्टो कहते थे। फांसी के फंदे चूम के लगाते थे, जिए भुट्टो कहते थे। स्ट्रगल इस तरह होती है, जमहूरियत में डायलॉग होते हैं। और जब आपने देखा कि बदतरीन दुश्मन था नवाज शरीफ, बीबी ने जाके 2006 में डेमोक्रेसी के लिए इस मुल्क में मार्शल लॉ के खात्मे के लिए डायलॉग किए और उसके अंदर तमाम आपकी भी पार्टी ने जाके साइन किए। इमरान खान साहब तो मुशर्रफ के बड़े चहीते थे ना, कैंपेन चला रहे थे उसके आप रेफरेंडम की, और उसके बाद वहां से मुंतखब होकर आए और एक सीट के ऊपर। जी, फिरदौस शमीम नकवी साहिब और शाहिदा रहमानी साहिबा गुफ्तगू करी थी। लेकिन लियाकत बलोच साहब, आपने कहा था कि बड़ी अच्छी बात है अगर सियासी जद्दोजहद होती है और सियासी लीडरशिप बैठती है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा और मुझे नहीं लग रहा कि वो इस चीज़ के ऊपर अभी भी अग्री हैं। ये वही बात करते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करेंगे। उनके रोल को बुरा ज़रूर कर रहे हैं, अपनी गलती को तस्लीम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अभी जाना फिर उसी डगर पर है, वही रास्ता लेना है। सर, अब जमात इस्लामी या दीगर पॉलिटिकल जमातें क्या रोल प्ले करेंगी अपना? जो माजी में चीजें गलत हुई हैं, जिसको आज गलत तस्लीम किया जा रहा है, अगर उसी रास्ते पे चलते हुए वही गलतियां करेंगे तो नताइज भी बिलाखिर उसी तरीके से आएंगे।
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں کہ جو اسلام آباد میں احتجاج اور مظاہرہ تھا جی جس کو طاقت سے قوت سے ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور طاقت اور قوت تو ریاست ہمیشہ استعمال کرتی ہے، لیکن نہ نتائج اس کے حق میں بہتر آتے ہیں اور نہ ہی عوام کے اندر ان کے لیے کوئی محبت، کوئی احترام کے رشتے گولی کے ذریعے پیدا کیے جا سکتے ہیں، یہ اور فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی اپنا ایک کلیم کر رہی ہے، اور بیرسٹر گور صاحب نے تو اپنے بیان کی صورت میں بھی کچھ چیزیں واضح کر دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بھی حقائق کیا ہیں اس کا فیکٹ فائنڈنگ تو تلاش کرنی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے جماعت اسلامی نے تو یہی مطالبہ کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے اور پورا نتارہ ہو جائے اور تمام تفصیلات سامنے آ جائیں کہ گولی کیوں چلی ہے، کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، اگر لوگ مسنگ ہیں وہ کہاں ہیں، اگر میتیں چرا لی گئی ہیں تو وہ کہاں ہیں۔ ان تمام چیزوں کا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہی فیکٹ فائنڈنگ ہونی چاہیے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ بھئی سیاست میں اگر تلخی موجود رہے، شدت موجود رہے اور ایک ضد انا اور ہٹ درمی موجود رہے تو ظاہر ہے سیاست تو پھر بند گلی کی طرف دھکیل دی جاتی ہے، اور کوئی سیاست جمہوریت اور انتخاب کے ذریعے کو سمجھتا ہے کہ ایسی کیفیت میں معاملات سب ٹھیک ہو جائیں گے، نہ پہلے ٹھیک ہوئے ہیں نہ اب ٹھیک ہوں گے۔ حالات تو ٹھیک کرنا سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے، خود سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی قیادت ہے، جو جمہوریت کے آئین کے دعوے دار ہیں، جو آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے سیاستدانوں کو ہی ڈائیلاگ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے راستہ کھولنا ہوگا۔ 9 مئی سے پہلے کوئی 4 یا 5 مئی کو عمران خان صاحب سے میں خود ملنے گیا تھا، زمان پارک ملے تھے، میں نے ان سے یہی گزارش کی تھی کہ سیاست میں تلخیاں خرابی پیدا کرتی ہیں، نیشنل لیڈرشپ کے بارے میں تلخ باتیں اس کے اچھے نتائج نہیں آتے، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ پاپولیرٹی کے اپنے عروج پر ہیں، اگر اس پاپولیرٹی کے ساتھ پرامن طریقے سے انتخاب کی دہلیز پر نہیں پہنچتے تو یہ آپ کو ہی نقصان نہیں ہوگا، ملک اور سیاست اور جمہوریت کو نقصان ہوگا۔ میں تو آج بھی پیپلز پارٹی سے بھی، مسلم لیگ سے بھی، پی ٹی آئی سے بھی، جمعیت علماء اسلام سے بھی، دیگر جماعتوں سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ بھی ماضی کے ناکام تجربات کو پیش نظر رکھیں اور قومی ترجیحات پر کم از کم ایجنڈے پر بام اکٹھے بیٹھ کر کوئی ایک ڈائریکشن طے کرنی چاہیے، اور پھر ہی مسائل کا حل ہوگا، لائن کراس ڈرا کرنی چاہیے، پھر اس کو کوئی وائلیٹ نہ کرے، پھر الیکشن ہو، الیکشن میں جس کی جیت ہو دوسرا قبول کر لے، اپنے مفادات کو بھی جس کی تھوڑا شکست پسے ہو پوش وہ ڈالنا اپنی پڑے گا شکست نا تسلیم کر لے۔ بلوچ صاحب، پھر اپنے مفادات کو بھی تھوڑا پسے پوش ڈالنا پڑے گا، اور یہ خاصا مشکل کام لگتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے۔ بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب، شاہدہ رحمانی صاحبہ، فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، شو کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔